الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم زکوٰۃ کے نصاب اور زکوٰۃ کے کچھ مسائل اور مصارف زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے وہ دنیا کی خیر و برکت کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی باغ و بہار یعنی مال و دولت۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہ جو دولت خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سوال سنا اور کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا کہ بلائی سے بلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہری بھری چراگاہ کی طرح ہے کہ جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنا دیا ہو، اور بعض جانور حرص اور طمع میں آ کر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں، تو جو چیز ان کے لیے خیر و برکت کا باعث تھی یعنی چارہ، تو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث بن جاتی ہے۔ چارہ ہی بہت زیادہ کھا لیتا ہے، حرص اور طمع میں آ کر بہت زیادہ کھا لیتا ہے، اسی سے ہی جانور بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے کہ ایک مناسب پیٹ اس کا بھرتا ہے، تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر جگالی کرتا ہے اور فضلہ بہر پھینک دیتا ہے اور پھر چرنے لگتا ہے، تو ایسا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور بیمار بھی نہیں ہو رہا، اس کو جسم کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانور کھاتا چلا جائے اور کبھی سیر نہ ہو، اور جس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ اس کی ہلاکت۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نفس دولت شر یا خیر نہیں ہے، نفس دولت اصل میں شر نہیں ہے، اس کا درست نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے۔ یعنی اگر ہم درست طریقے سے اس دولت کو حاصل کریں گے تو ہمارے لیے یہ خیر ہے، اور درست طریقے پر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر یہ دولت ہم درست طریقے سے حاصل بھی نہ کریں اور درست طریقے سے خرچ بھی نہ کریں تو یہی دولت جو خیر تھی وہ پھر شر بن جاتی ہے۔ آئیے کہ زکوٰۃ
کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے؟ جس طرح پہلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بال کو بھی پاک کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے دل میں مال کی نہیں، مال دینے والے کی محبت ہے۔ تو مال و دولت سے انسان کے اندر پھر لالچ آ جاتا ہے، حرص آ جاتا ہے، اور بخل بھی آ جاتا ہے، اور تکبر بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دلوں کا روگ، دلوں کی بیماری، اور انسان کے اندر مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے جو غرور و تکبر آ جاتا ہے، یہ چیزیں زائل ہو جائیں، اور انسان کے اندر قناعت، جود و سخا، انکسار، تقوی اور حسن عمل کی اعلیٰ صفات پیدا ہو جائیں۔ اور یہاں زکوٰۃ جو انسان دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو ان پر احسان کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا تمہارے مال کے اندر، اس مال کی ادائیگی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 19 ہے کہ ان مالداروں کے مال کے اندر سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ تو قرآن کریم کی روح سے زکوٰۃ ادا کر کے مالدار اور مفلس اور نادار پر ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ حقدار کو اس کا حق لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ جو مال و دولت عطا کرنے والے رب نے مالدار کے مال کے اندر اس کا حق رکھ دیا ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ ادا اس نے نہیں کی، تو وہ ظالم و غاصب ہے، کیونکہ اس نے نادار اور محروم کا اور مساکینوں کا اور غرباء کا حق لٹایا نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس پر زکوٰۃ ہے؟ کیونکہ جب انسان زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت سنتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر جو وبال ہے وہ سنتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے، وہ فکر کرتا ہے کہ میں اس کی ادائیگی کا بندوبست کروں۔ تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے وجوب کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان عاقل ہو، یعنی اس کا دماغ نہ چل گیا ہو اور وہ دماغی طور پہ صحت مند ہو، اس پر ہے، پاگل پر نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں اگرچہ وہ مالدار بھی ہو تو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شرعی نصاب کا مالک ہو، یعنی ایک جو نصاب شرعی ہے کہ ضروریات زندگی سے جتنا اس کے پاس مال بچا ہوا ہے تو وہ کتنا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے پاس اتنا ہو جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر پورا سال گزر جائے
یعنی جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے تو فوراً زکوٰۃ نہیں ہو جاتی، بلکہ سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو نصاب زکوٰۃ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس وہ نصاب آ جائے تو زکوٰۃ جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو نصاب زکوٰۃ کی کم از کم مالیت یہ ہے کہ انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس 52.5 تولے چاندی کے برابر روپے پیسے مال تجارت جو اس کی ضروریات سے زائد ہوں، یا 7.5 تولہ سونا، یہ ہے نصاب۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس روپے پیسے ہیں، سامان تجارت بھی ہے، پرائز بانڈ بھی اس کے پاس ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 52.5 تولے تو چاندی نہیں ہے، یا 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ایک نصاب ہے، یہ ایک کم از کم مقدار ہے جو 52.5 تولے چاندی کی شکل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو تب زکوٰۃ ہے، بلکہ یہ تو ایک مقدار ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اگر آپ کے پاس مال ہے، ضروریات زندگی سے بچا ہوا روپے پیسے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اس کو میں مزید آسان کر دوں، کیونکہ کم سے کم نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ آج کل کے دور میں اس کی 52.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً 52,000 روپیہ ہے۔ تو نصاب یہ نکلا کہ ایسا شخص جس کے پاس گھر میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی موجودہ وقت کے مطابق 52,000 روپیہ جس کے پاس ضروریات زندگی سے بچا ہوا پڑا ہوا ہے، وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ ضروری ہو چکی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ آ گیا شرعی نصاب کیا ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر روپے پیسے۔ اس میں آسانی کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک وہ شخص کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، گھر میں کتنے پیسے ہیں، میں نے جو قرض لوگوں کو دے رکھے ہیں وہ کتنے پیسے ہیں، ان سب کو وہ جمع کرے گا، اور پھر اس میں دیکھے کہ میں کتنوں کا مقروض ہوں، میں نے کتنے پیسے دینے ہیں۔ وہ کل مالیت سے وہ جو قرضہ ہے یا اس کے اپنے اخراجات وہ اس کے ذمہ ہیں، یعنی بل آئے ہوئے ہیں جو کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ کل رقم میں سے منہا کر دے گا۔ باقی رقم اگر 52,500 یہ سے زیادہ بچتی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہو گیا ہے۔ پھر ایک چیز جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں یہ نہیں ہے کہ مدتوں انسان کو علم ہی نہ ہو کہ زکوٰۃ کیا ہے، میرے اوپر زکوٰۃ کب ضروری ہے، زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی۔ ایک مسلمان کے لیے دینی مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینا اگر فرض ہے نا، رکن دین ہے، تو اس کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہ جانیں اور بری و ذمہ ہوں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے دین کی بنیادی باتیں کیوں نہ سیکھیں، کیوں نہ سمجھی۔ تو اس کو میں اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا جا رہا ہے،
تعلیم اس کی مکمل ہو گئی ہے یا وہ کاروبار میں چلا گیا ہے، تو جس دن وہ ذاتی طور پر اتنے نصاب کا مالک ہو جائے کہ جتنے پیسوں سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اتنی مالیت اس کے پاس آ جائے، اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو جائیں، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا، اور جس دن اس کی یہ حیثیت ہو وہ ڈائری کے اوپر لکھ لے کہ الحمدللہ آج میں زندگی میں پہلی دفعہ صاحب نصاب ہو گیا ہوں۔ اب فوراً زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورا سال ان کو استعمال کر، ان سے فائدہ اٹھا، اور سال کے بعد جب یہ دن دوبارہ آئے گا تو اس دن تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس دن مالی حیثیت جتنی بھی تیری ہے، اور وہی بات کہ ضروریات زندگی میں جو بچا ہوا ہے، جو جتنے روپے پیسے ہیں، اور پھر اس میں سے جو قرضے ہیں وہ منہا کر کے باقی رقم اگر نصاب کے مطابق ہے تو پھر اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ ایک دوسری چیز جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے، وہ اپنے روپے پیسے جو اس کے پاس ہیں اس کی تو زکوٰۃ ادا کر رہا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میری دکان میں جتنا سودا پڑا ہے اس کا بھی حساب لگانا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروبار کی کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، اس کا مالک ہے وہ، تو جب انسان زکوٰۃ دینے لگے گا تو جہاں وہ نقد روپے پیسے یا اس کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی یا پرائز بانڈ وغیرہ ہوں گے، تو جہاں وہ سب کا حساب لگائے گا وہاں اس دن جس دن وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے دکان کے اندر جتنی مالیت کا سامان پڑا ہے اور جو اس دن اس کی قیمت ہے وہ سارے کا حساب لگائے گا اور اس کو بھی جمع کرے گا، اور اس میں سے پھر خرچے اور قرض منہا کر کے باقی جو رقم بچے گی اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہم بعض اوقات زکوٰۃ ادھوری دیتے ہیں، کیا 4 رکعت نماز ہو تو آخری اتحیات ہم چھوڑ دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، وہ پوری مالیت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ہم اندازے سے زکوٰۃ دے دیں گے اور پورا حساب نہیں لگائیں گے تو ہماری پوری زکوٰۃ نہیں ہوگی اور ہم گنہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو کارخانہ دار لوگ ہیں جنہوں نے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، تو جو اس کارخانے کے اندر جتنی مشینری ہے اس مشینری کے اوپر اور مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور کارخانے میں جو بھی مال پڑا ہوا ہے تیار شدہ یا خام مال اس دن کی قیمت لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہے، اس نے کچھ لوگوں کو پیسے دے رکھے ہیں، یعنی قرض لے رکھا ہے کچھ لوگوں نے اس سے، اور اس نے بھی کسی کے دینے ہیں، تو جب وہ حساب لگائے گا تو جتنے لوگوں سے اس نے پیسے لینے ہیں، جو قرض لوگوں کو اس نے دے رکھا ہے، اس قرض کو بھی اس میں شامل کرے گا، کیونکہ مالک اصل وہی ہے، اور پھر اس میں سے اتنا منہا کر دے گا جو اس نے خود کسی کو دینا ہے، وہ جو خود مقروض ہے اور کسی کا قرضہ اس نے دینا ہے، تو وہ کل رقم میں سے اس کو منہا کر دے گا اور باقی پہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لہٰذا ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری۔ ایک اور بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے، انسان کا ذاتی مکان ہے، خواہ وہ کسی علاقے میں ہے کسی جگہ پہ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کی سواری ہے،
اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کا فرنیچر ہے گھر میں پڑا ہوا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کے برتن ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک شخص 2-3 مکانوں کا، ایک مکان کا یعنی اپنے گھر کے علاوہ جہاں رہائش اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک گھر ہے یا 2 گھر ہیں، تو اس نے اس گھروں کو کرائے پہ چڑھا رکھا ہے، تو ان گھروں کی اصلی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں بلکہ کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ جو کرایہ اس کے پاس آتا ہے وہ اپنا استعمال بھی کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی اس سے پوری کرتا ہے، تو جس دن وہ زکوٰۃ نکالے گا تو اس دن جو اس کے پاس بچے ہوئے پیسے ہوں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص نے دکانیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں تو دکانوں کی اصلی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ جو کرایہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور یہ نہیں کہ پورے سال جو اس نے کرایہ حاصل کیا اس پورے پر زکوٰۃ ہے، بلکہ جو وہ استعمال کرتا رہا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا رہا ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے پاس جو بچی ہوئی رقم ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح پلاٹ ہیں، انسان نے 1-2 پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، اگر اس نے اس لیے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ میں کبھی اس کے اوپر گھر بناؤں گا، کبھی اس کو اپنے استعمال میں لے کے آؤں گا، تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پلاٹ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تجارت کرتا ہے کہ پلاٹ لے کے رکھا ہوا اور جب قیمت زیادہ ہو جائے گی میں اس کو بیچوں گا، تو جو پلاٹ بیچنے کی غرض سے رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ جس دن دی جائے گی اس پلاٹ کی اس دن کی پوری مالیت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی شخص پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے، وہ گھر خریدتا ہے بیچتا ہے، تو اس نے کچھ گھر خریدے ہوئے ہیں اور ان کو بیچتا ہے، اس کا کاروبار ہے، تو جس دن وہ زکوٰۃ نکالے گا تو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان گھروں کی اس دن کی جو مالیت اور حیثیت ہوگی اس پوری قیمت کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا وہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ سونے چاندی کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی، اور آپ نے بھی سنا کہ 52.5 تولے چاندی کم از کم نصاب ہے جس کے اوپر پھر زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شاید یہ اس سونے پر زکوٰۃ ہے جو گھر میں پڑا رہتا ہے، جو خواتین استعمال کرتی ہیں، اس پر شاید زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، سونا ہو یا چاندی، وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، سونے چاندی کے زیور ہوں یا سونے چاندی کے برتن ہوں، سونے چاندی کے روپے پیسے ہوں، سونے چاندی کے کوئی جو ہے وہ آپ کے گھر میں کوئی شو پیس پڑے ہوئے ہیں، جو بھی سونے چاندی کی چیز جس شکل میں بھی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اور بڑے بھاری کنگن تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت سے، کیا ان کنگنوں کی، یعنی یہ جو سونے کے کنگن ہیں، ان کی تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرمایا، لیکن اس عورت کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوا کہ اس نے سنتے ہی کہ کہیں قیامت کے دن مجھے آگ کے کنگن نہ پہنا دیے جائیں، اس نے وہ کنگن اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ ہے، آپ جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔
اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک پازیب تھی سونے کی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس پازیب کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، یا یہ کنز یعنی خزانہ ہے جو پہلے آپ پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کے زیورات یہ خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب ہوگا، تو فرمایا یہ کنز میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے کے زیورات اتنی مقدار کو پہنچ جائیں، جیسے 7.5 تولہ سونا ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور پھر جب ان کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو وہ کنز نہیں رہتے، وہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ پھر وبال جان نہیں ہے، پھر وہ عذاب کا باعث نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز واضح کرتا چلوں، کیونکہ زیورات اکثر خواتین کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو خواتین اس طرف توجہ نہیں کرتی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتی۔ یہ جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ زیورات کی ادائیگی، زیورات کی زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ یہاں 2 چیزیں پیش نظر رہیں، ایک یہ، اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، سمجھیں، ایک یہ کہ ایک خاتون ہے، اس کے پاس فقط سونا ہے، سونا، اور سونا کسی شکل میں بھی اس کے پاس ہے، زیورات کی شکل میں، یا کچھ زیورات ہیں اور کچھ اور شکل میں ہے، اور اس عورت کے پاس کوئی چیز نہیں، نہ چاندی، نہ اپنے پاس ذاتی روپے پیسے ہیں، تو جب تک وہ سونا 7.5 تولے نہیں ہوتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا سے کم سونا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر تو وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ایک عورت جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہے، خواہ وہ آدھا تولہ سونا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی ہے جس کی وہ مالک ہے، اس کے پاس اپنے ذاتی روپے پیسے ہیں، کچھ رقم ہے اس کی اپنی ذاتی رقم ہے اس کی، وہ مالک ہے اس کی، یہ اس کے پاس ذاتی طور پہ کچھ پرائز بانڈ وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر وہ 7.5 تولے کا حساب نہیں رکھا جائے گا، پھر 52.5 تولے کا حساب رکھا جائے گا۔ تو وہ 1 تولہ، آدھا تولہ، 3 تولہ، وہ جو بھی سونا ہے اس کو بھی، اور جو چاندی ہے اس کو بھی، اگر چاندی نہیں تو روپے پیسوں کو، پرائز بانڈ کو، پھر وہ مال متفرق میں آ جاتا ہے، وہ پھر چاندی کا نصاب آ جاتا ہے۔ تو سب چیزیں ملائی جائیں گی، چاندی کی رقم نکالی جائے گی، سونے کی جو ہے مالیت وہ نکالی جائے گی اس دن جو اس کا ریٹ ہوگا، اور باقی اس کے پاس نقد پیسے ان کو بھی جمع کر کے، اور اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ رقم منہا کر کے باقی رقم نصاب کو پہنچتی ہے، چاندی کے نصاب کو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور عورت کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور زیورات کی زکوٰۃ وہی دے گا جو اس کا مالک ہے۔ اگر خاتون زیورات کی مالک ہے تو اسی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے خامد کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر خامد اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، اور عورت بری و ذمہ ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زیور اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کل میں نے شادی کرنی ہے بچیوں کی، تو میں نے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بھائی وہ جس نیت سے بھی رکھے گئے ہوں، بچیوں کو جب آپ دے دیں گے تو وہ مالک بن جائیں گے، لیکن جب تک آپ مالک ہیں تو وہ زیورات آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں۔ وہ اس لیے زکوٰۃ ان سے علیحدہ نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے بچیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔
وہ جو مالک ہے، مرد یا عورت جو بھی مالک ہے ان زیورات کا، وہ جب ٹائم آئے گا تو اس وقت بچیوں کو منتقل ہو جائیں گے اور وہ مالک بن جائیں گے۔ جب تک آپ مالک ہیں، وہ آپ کے اپنے ذاتی زیور ہیں یا بچوں کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیونکہ حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھئی جب تک آپ نے وہ پیسے بینک میں جمع نہیں کرا دیے حج کے لیے، جیسے حج کے لیے ہم بینک میں جمع کرا دیتے ہیں نا پیسے، جب تک نہیں کروائے اور آپ کے پاس موجود ہیں، تو جس دن آپ زکوٰۃ دیں گے اور ابھی پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے وہ حج کے لیے جمع نہیں کروائے، تو ان پیسوں پہ بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب آپ نے جمع کروا دیے ہیں تو پھر وہ پیسے زکوٰۃ کی مد میں نہیں آئیں گے۔ اب ایک اہم اور ضروری مسئلہ وہ یہ کہ زکوٰۃ ہمیں پتہ چل گیا کہ کن چیزوں کے اوپر ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کتنی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کی شرح یہ ہے کہ 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ 1,00,000 میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہے۔ تو یہ حساب لگانا ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی دیانتداری سے اور بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری مالیت کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور کسی سمجھدار انسان کی خدمت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے؟ تو معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن پر خرچ کی جائے گی۔ یہ اس لیے کہ لوگ لالچ میں آ کر زکوٰۃ لینا نہ شروع ہو جائیں، ہر کوئی زکوٰۃ لینا نہ شروع ہو جائے، کیونکہ لالچ انسان کو مار دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق بھی نہیں ہوتے، اگر ان کے سامنے زکوٰۃ کے پیسے آپ کریں اور وہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے یہ ادا کرنے ہیں، تو وہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فقراء اور مساکین کے حرص و طمع کے زائل کرنے کے لیے کہ ہر کوئی حرص و طمع میں نہ آ جائے اور زکوٰۃ کی وصول کرنے میں نہ لگ جائے اور زکوٰۃ لینے میں نہ لگ جائے۔ زکوٰۃ وصول کرنا کسی کے لیے اور بات ہوتی ہے، خود کوئی زکوٰۃ لینے نہ لگ جائے اور اس کی حرص میں طمع میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور اپنی زندگی اسی ڈگر پر ہی گزارنا شروع کر دے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی وہ پلنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ خود بیان کیے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ بے شک یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقات یعنی زکوٰۃ، یہ کن پر خرچ کی جائے گی، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے یہ مصارف زکوٰۃ خود بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فقراء ہیں، اور فقراء سے مراد قطعاً گداگر نہیں ہے۔ فقراء سے مراد قطعاً یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں،
جن کا کام ہی بھیک مانگنا ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، وہ گداگری کو پروان نہیں چڑھاتا، بلکہ فقراء سے مراد یہ ہے کہ جو عزت نفس بچا کے بیٹھے ہوئے اور ضرورت مند ہیں، لیکن ان کی غیرت و عزت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ کسی سے سوال کریں، تو اصل میں فقیر وہ ہیں، ہمیں ان کو ڈھونڈ کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیونکہ یہ جو گداگر عام مانگنے والے ہیں، یہ آج بھی مانگے گا، کل بھی مانگے گا۔ آپ اس کو ایک دن میں اتنا دے دیں یہ خود صاحب نصاب ہو جائے تو یہ اگلے دن مانگنا شروع ہو جائے گا۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ لوگ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور عام لوگ ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے۔ مساکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اتنے کمزور ہیں، جو اتنے معذور ہیں کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ کمانے کے قابل نہیں ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں، بیمار ہیں یا اپاہج ہیں، معذور ہیں کہ وہ کچھ کما نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ والعاملین علیہ، زکوٰۃ کی وصولی اور زکوٰۃ آگے صرف کرنے کے اوپر جو لوگ قائم ہیں، جو عملہ ہے جو زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور وصول کی ہوئی زکوٰۃ کو پھر مستحقین تک پہنچاتا ہے، تو اگر یہ معاشرے کے اندر یہ نظام ہے، کوئی جماعت ایسی بنی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کوئی ایسا ادارہ ہے جو صحیح طریقے سے زکوٰۃ وصول کر کے اور مستحقین تک پہنچاتا ہے، تو درمیان میں جو ملازم لوگ ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی بھی تنخواہیں دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ شروع اسلام میں خصوصی طور پر یہ بات تھی کہ دلوں کی تالیف کے لیے، دلوں کی تالیف کے لیے، کہ ایک شخص ہے اسلام کی طرف مائل ہے، اور اگر ہم اس کی کچھ خدمت کر دیں گے، کچھ مالی تعاون کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اسلام کی طرف اور مائل ہو جائے اور اسلام قبول کر لے۔ یا لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور مالی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو اس وقت ان کو زکوٰۃ دینا کہ وہ اسلام پہ جمے رہیں، تالیف قلب کے لیے دینا یہ جائز ہے۔ تو تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو غلام ہیں کسی کے، اب تو غلامی کا دور نہیں رہا، یا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہمارے مسلمان کہیں قید ہے، کافروں نے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں، بیرون ملک جو ہے دوسری طاقتوں نے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فقط اس لیے نہیں آزاد ہو رہے کہ ان کے پاس اتنی رقم پیسے نہیں کہ وہ ادا کر کے، وہ جرمانہ ادا کر کے یا وہ تاوان ادا کر کے ان کو وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ تو ایسے قیدیوں کی رہائی کے لیے، یا ایسے لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں اور اس لیے اس کو رہائی نہیں مل رہی کہ وہ جرمانے کی رقم ان کے پاس نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے پاس اتنی طاقت و وسائل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مد میں سے پیسے دے کر ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو قید سے رہا کرایا جا سکتا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ ہے جہاں زکوٰۃ صرف کی جائے گی۔ فرمایا والغارمین، جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے، ایسے لوگ جو جائز ضرورت کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا لیکن اب وہ ادا نہیں کر سک رہے، کوشش کے باوجود ادا نہیں کر رہے، اور مشکل پیش آ گئی ہے، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، قرض ادا کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہیں، تو ایسے مقروض لوگوں کے قرضے بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیے جا سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے قرضوں کو ادا کرنا چاہیے زکوٰۃ کی مد میں، تاکہ وہ قرضے کی مصیبت سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ لینا ہی شروع ہو جائے، بس ایک دفعہ ان کا قرضہ ختم ہو گیا، اب وہ خود محنت کر کے اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بیکار ہو کے پڑے رہیں اور صدقہ و خیرات کی طرف وہ دیکھتے رہیں۔ دیکھو نا کتنا ایک
اعتدال کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ جو مالدار ہے ان سے یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو خرچ ضرور کرو. اور پھر جو مانگنے والے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو بھی سمجھایا، فرمایا جو دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تاکہ ان کی اندر ایک پیدا ہو چیز کہ ہم نے مانگنا نہیں بلکہ ہم دینے والے بنیں، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. وفی سبیل اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں، اپنے ذاتی طور پہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کی دینی اتنی مصروفیات ہیں کہ وہ روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں کر سکتے، تو دین کا کام کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے. جس طرح دینی مدارس ہیں، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. پھر وابن السبیل، جنہیں ایسے مسافر جن کا گھروں سے تعلق کٹ گیا ہے. پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص سفر کے اوپر ہے اور دوران سفر اس کا مال لٹ گیا، مال ضائع ہو گیا، اب وہ گھر اس کا بہت دور ہے، علاقے میں جان پہچان نہیں ہے، تو ایسا مسافر کہ جس کا مال لٹ گیا ہو تو اس کی بھی ضروریات زکوٰۃ کی مد میں سے پوری کی جا سکتی ہے. فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ باتیں فرض ہیں، اللہ نے فرض قرار دے دی ہے. اللہ پاک بہت بڑے علم والا ہے اور بہت بڑی حکمت والا ہے. اب ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے بس یہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں اور ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں. بعض اوقات ایک مسکین جو زکوٰۃ لے رہا ہے یا صدقات و خیرات لے رہا ہے، وہ خود اس کے پاس 52,500 جمع ہو جاتے ہیں اور وہ خود صاحب نصاب زکوٰۃ دینے والا ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر حرص و لالچ نہیں جاتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا للفقراء والمساکین، ان کو اہمیت دینی ہے کہ یہ مانگنے والے تو مانگ کے اپنا وقت گزار لیں گے، اپنی ضروریات پوری کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے آج بھی مانگنا ہے، کل بھی مانگنا ہے. فقراء اور مساکین وہ ہیں کہ جو یوں مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی گھر میں بہت تنگی ہے اور ان کی عزت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے سامنے سوال کریں. تو ایسے لوگ فقیر ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور مناسب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یا وہ لوگ جو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی جو ہے وہ خیال رکھنے والا نہیں ہے، یا معذور ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو اس لیے ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا. سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عطا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ، یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے وہ خود بیان کر دی ہیں. وہ 8 مصارف ہیں، 8 پوائنٹ ہیں کہ جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو وہ شخص ایسا ہوگا نا کہ ایسے ہی زکوٰۃ لینے والا. بعض لوگ ویسے ہی ان کو شوق ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات زکوٰۃ جہاں سے ملے بس لے لو، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہ کہنے والے کہ مجھے زکوٰۃ میں سے دو، فرمایا یہ 8 مصارف زکوٰۃ اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، اگر ان میں سے کسی میں تو فٹ ہوتا ہے، ان میں سے کسی میں تو آتا ہے اور کسی کے تحت، کسی قسم کے تحت جو ہے وہ حقدار تو بنتا ہے، تو پھر تو زکوٰۃ لے سکتا ہے. اگر ان میں تو نہیں آ سکتا اور ان قسموں میں تو نہیں فٹ ہو سکتا، تو پھر تیرے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے.
اس لیے زکوٰۃ نکالنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہ صرف کرنا جو ہے یہ ایک بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، اگر ہم صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں اور جو زکوٰۃ کے واقعی مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ پہنچائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والے اپنے اوپر ٹھپا لگا لیں کہ ہم نے پھر اگلے سال بھی زکوٰۃ لینی ہے، ہم زکوٰۃ لینے والے بھائی ہیں، یہ نہ ہو، بلکہ وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں زکوٰۃ لے اور کوشش کرے، ہمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ایک سال اس کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا، تو اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو گیا۔ اسلام ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ تو وہ روپیہ پیسہ ہے، یا زکوٰۃ وہ یوں سمجھو ایسا پانی ہے جو مالدار کے وجود کو پاک کرتا ہے، اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کے ذہن کو پاک کرتا ہے، اس کے باطن کو پاک کرتا ہے، اس کے باطن کو پاک کر کے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا پیسہ جب ہم علیحدہ کرتے ہیں تو مالدار کا مال پاک ہو جاتا ہے، تو وہ جو علیحدہ ہوا ہے وہ چیز ہے جو میل ہے، وہ پانی ہے جس نے اس کے وجود کو دھویا ہے، اس کے دل کو دھویا ہے، اس کے باطن کو دھویا ہے، وہ گدلا پانی ہے۔ وہ گدلا پانی نکل گیا اور اس کا زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ، وہ باقی جو اس کے پاس دولت بچی ہے وہ پاک صاف ہو گئی، وہ حلال ہو گئی، آزمائش سے بچ گیا۔ اب وہ جو روپیہ پیسہ لے کے نکلا ہے وہ ایک میل ہے اس کے پیسے کی جو نکل گئی اور اس کا پیسہ پاک صاف ہو گیا۔ اب جو وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے کے شوقین ہوتے ہیں اور مستحق ہیں یا نہیں ہیں تو زکوٰۃ لینے کے لالچی ہوتے ہیں، تو کتنی ایک عجب بات ہوگی کہ ہم اس پانی کو پینے کے حریص ہوں، ایسے لوگ کہ جو مالدار لوگوں کا گدلا پانی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ و خیرات ہاتھ کی میل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کے مسائل جاننے اور اس فریضے کو اہمیت دینے اور خوش دلی سے زکوٰۃ نکالنے اور پھر صحیح جگہ پہ زکوٰۃ کو صرف کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ایک اگر ہم نے صحیح طریقے پہ زکوٰۃ نہ نکالی تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، اور اگر ہم نے صحیح جگہ پہ زکوٰۃ ادا نہ کی تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ اس لیے یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور اس کو ذمہ داری سے کرنا چاہیے، اللہ کا فریضہ ہے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور بڑی ہی جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب چاہتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں